اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر المعین۔ گزشتہ درس میں ہم نے پروردگار سے اس حالت میں ملاقات کہ انسان خوشحال ہو اور یہ کہ کیسے انسان روز محشر خدا سے سرور کی حالت میں ملاقات کر سکتا ہے، اس پر مختصر گفتگو کی تھی۔ انہی مباحث کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم مناجات شعبانیہ کے اگلے فراز کی طرف بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الہی اعتذاری الیکا اعتذار من لم یستغن عن قبول عذرہ فاقبل عذری یا اکرم من اعتذر الیہ المسیعون۔ میرے معبود، میری عذر خواہی تیرے سامنے اس شخص کی مانند ہے جو قبول عذر سے بے نیاز نہیں ہے، بس میرا عذر قبول فرما اے سب سے زیادہ کرم کرنے والے، کہ جس کے سامنے گناہ گار لوگ عذر خواہی کرتے ہیں۔ یہ ایک عاشق کی اپنے معشوق سے، ایک عبد کی اپنے معبود سے گفتگو ہے کہ اے میرے معبود، میں عذر خواہی کے ساتھ تیری بارگاہ میں آیا ہوں، ایک ایسے شخص کی مانند کہ جس کے پاس عذر خواہی کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے اور اس کا سراپا وجود اس عذر خواہی کا محتاج ہے، اور اگر اس کا یہ عذر قبول نہ ہوا تو پھر اس کے لیے ہلاکت لازمی ہے۔ اس دنیا میں انسان کا تعلق اپنے رب سے مختلف انداز میں قائم ہوتا ہے، کبھی یہ رابطہ مستقیم ہوتا ہے اور کبھی غیر مستقیم، لیکن جب انسان ان رابطوں کی حقیقت کو درک کر لیتا ہے، اس وقت متوجہ ہوتا ہے کہ جس رب سے میرا تعلق ہے اس کا حق میری توان میں نہیں ہے، میری طاقت میں نہیں ہے کہ میں پورا کا پورا ادا کر سکوں۔ ایسے میں انسان مختلف انداز اپناتا ہے تاکہ اپنے پروردگار سے عذر خواہی کرے، چاہے عام انسان ہو یا انبیاء علیہ السلام یا ائمہ علیہ السلام، ہر کوئی اپنے وجود کے مراتب کے ساتھ، اپنے عقل و فہم کے مرتبے اور درجات کے ساتھ خدا کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہے اور خدا سے اپنی حقوق کی ادائیگی میں کوتاہی کو درک کرتے ہوئے خدا کی بارگاہ میں دست دعا ہوتا ہے کہ اے کریم ذات، جس کے پاس عذر خواہی کرنے والے اپنے عذر کو پیش کرتے ہیں، تو بھی ہمارے عذر کو قبول فرما۔ گناہ کا ایک معنی پروردگار کی بارگاہ میں جسارت کرتے ہوئے اس کے حقوق سے تجاوز کرنا اور اس کے حقوق کو ادا نہ کرنا لیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص ایک اور شخص کے حقوق ادا نہیں کرتا، جسے حقوق الناس کہتے ہیں، تو یہ بھی پروردگار کے بارگاہ میں جسارت تصور ہوگا، کیونکہ یہ حقوق بھی خدا کی طرف سے معین شدہ ہیں، اور انسان نے اپنے جیسے دوسرے انسان کے حقوق ادا نہ کر کے دراصل خدا کے فرمان کی مخالفت کی ہے، اور دراصل اس نے خدا ہی کی مخالفت کی ہے، یعنی خدا کے حق کو ادا نہیں کیا۔ اور اس لیے ضروری ہے کہ جہاں انسان حقوق الناس ادا نہ کرنے کی وجہ سے خود افراد سے اس کی عذر خواہی کرے، وہاں پر پروردگار سے عذر خواہی بھی ضروری ہے۔ ایسے میں انسان کا اپنے پروردگار سے معافی طلب کرنا، اس سے عذر خواہی کرنا، دراصل اس رابطے اور تعلق کو بہتر بنانا ہے اور اس کی اصلاح کرنا ہے، اور اس رابطے کی اصلاح اور بہتری کا نتیجہ دیگران سے رابطے کی اصلاح اور بہتری کی شکل میں ظاہر ہوتا ہے۔ امام علی علیہ السلام نہج البلاغہ میں فرماتے ہیں، من اصلح ما بینہ و بین اللہ اصلح اللہ بینہ و بین الناس۔ ہر شخص جو اپنے اور خدا کے رابطے کو بہتر بناتا ہے، اس کی اصلاح کرتا ہے،
پروردگار بھی اس کے اور لوگوں کے مابین رابطے کی اصلاح کر دیتا ہے۔ البتہ پروردگار کی جانب سے انسان کا عذر کہ جب اس نے حقوق الناس ضائع کیے ہوتے ہیں اس وقت قابل قبول ہوتا ہے کہ جب انسان اس ضائع شدہ حقوق کا ازالہ نہ کر دے، یعنی خدا کی طرف سے معافی ضائع شدہ حقوق کی ادائیگی سے مشروط ہے۔ پروردگار کے مقام عبودیت اور مقام ربوبیت یعنی معبود ہونے اور رب ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ انسان ہمیشہ خدا کی بارگاہ میں خاضع اور خاشع حاضری دے، لیکن جب انسان اپنی جہالت کی بنا پر یا اپنی غفلت کی بنا پر خدا کی بارگاہ میں اس کے حق کہ جس طرح اس کی بارگاہ میں حاضری دینی چاہیے اس کو ادا نہیں کرتا تو پروردگار اپنی خاص لطف اور کرم سے انسان کی اس کوتاہی کو درگزر کر دیتا ہے، اس سے چشم پوشی کر لیتا ہے۔ لیکن اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ انسان اپنے رابطے کو خدا سے بھلا بیٹھے اور اپنی زندگی میں موجود خدا کی حاکمیت کا انکار کر دے یا اس سے غافل ہو جائے، اور جو وہ کوتاہیاں کرتا آ رہا ہے کہ جس پروردگار کی طرف سے چشم پوشی کی جا رہی ہے ان کو اہمیت نہ دے، بلکہ اس کو چاہیے کہ اپنی اس کوتاہی پر خدا سے معافی طلب کرے، عذر خواہی کرے اور خدا سے توفیق طلب کرے کہ پروردگار اس کو اس عذر خواہی کے ذریعے سے ہلاکت سے نجات دے، اور اسی طرح خدا سے توفیق طلب کرے کہ پروردگار اسے یہ فہم اور یہ ادراک دے کہ وہ خدا کی حاکمیت کو قبول کرے اور اس کے مطابق جو اس کی ذمہ داری بنتی ہے، جو اس نے اعمال انجام دینے ہوتے ہیں ان کو بہترین انداز میں انجام دے۔ خدا کی بے پناہ عنایتوں میں سے ایک عنایت یہ بھی ہے کہ پروردگار خود انسان کو اس کوتاہی کی طرف متوجہ کرتے ہوئے اپنی طرف دعوت دیتا ہے، استغفار کی ترغیب دلاتا ہے، بلکہ اس کو وہ طریقے بتاتا ہے کہ جس کے ذریعے سے یہ استغفار قبول ہونا ہے۔ مثلا سورہ نور کی آیت نمبر 22 میں ارشاد خداوندی ہے، تم میں سے جو احسان کرنے والے اور مال و دولت میں وسعت والے ہیں وہ قریبی رشتہ داروں، مسکینوں اور فی سبیل اللہ ہجرت کرنے والوں کو کچھ دینے سے دریغ نہ کریں اور انہیں عفو و درگزر سے کام لینا چاہیے۔ کیا تم خود یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے؟ اور اللہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہاں پر انسان کو متوجہ کیا ہے کہ اگر تم دوسروں کو معاف کرو گے تو پروردگار بھی تمہیں معاف کرے گا۔ اسی طرح سورہ مائدہ کی آیت نمبر 74 میں انسانوں کو اپنی طرف رجوع کرنے کی اور استغفار کرنے کی ترغیب دلائی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرونہ واللہ غفور الرحیم۔ آخر یہ لوگ خدا کے آگے توبہ کیوں نہیں کرتے اور مغفرت کیوں نہیں مانگتے؟ اللہ تو بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جہاں پہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 10 میں ارشاد خداوندی ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یدعوکم لیغفر لکم من ذنوبکم۔ وہ تمہیں اس لیے دعوت دیتا ہے تاکہ تمہارے گناہ کو بخش دے۔ ساتھ میں کیونکہ انسان گناہ کی وجہ سے بعض اوقات مایوس ہو جاتا ہے تو اس کی مایوسی کو ختم کرتے ہوئے اس کو متوجہ کرتا ہے کہ میں تیرے تمام گناہوں کو بھی معاف کر دوں گا، لیکن شرط یہ ہے کہ تجھے ایک دفعہ میرے در پر آنا پڑے گا۔ سورہ زمر آیت نمبر 53، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ یقیناً اللہ تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے، وہ یقیناً معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ ایک آخری نقطہ کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کہ جو معصوم ہیں، جن سے گناہ سرزد نہیں ہوتا،
وہ بھی خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑا کے استغفار کر رہے ہوتے ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ دن میں 70 دفعہ استغفار کیا کرتے تھے۔ تو اگر اوپر بیان کی گئی توضیح پر توجہ کی جائے تو ہمیں بات سمجھ آتی ہے کہ ائمہ اطہار علیہم السلام کیونکہ خدا کی بارگاہ میں بھرپور توجہ کرنا چاہتے ہیں، لیکن انسانی محدودیتوں کی وجہ سے اور خدا کی اطاعت کی وجہ سے ان کی یہ توجہ بعض اوقات حقوق الناس کی ادائیگی کی وجہ سے اس انداز میں نہیں رہتی کہ جو یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کا حق ہے، اور اس کمی اور کوتاہی کو درک کرتے ہوئے البتہ اپنے مراتب وجودی کے حساب سے، یعنی اپنے مقام کے حساب سے کہ جو ہماری سمجھ اور فہم سے بالاتر ہے، خدا کی بارگاہ میں استغفار کا دامن تھامتے ہیں۔ دوستان عزیز، آئیے ہم بھی اپنے تمام گناہوں کی، کہ پروردگار ہمیں خطاب کر کے کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے تمام گناہوں کو معاف کر دوں گا، تو کیوں نہ خدا کی اس دعوت عام سے ہم فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنے تمام گناہوں کی مغفرت خدا سے طلب کریں۔ الہی آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔